آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ. قادیانیت کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اصل میں تو یہ فتنہ ختم ہوا ہی نہیں تھا جب ان کو کافر قرار دیا گیا، اور وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اصل معاملہ اس دور میں بھی باقی رہا کہ ان خبیثوں کو جو مرتد ہو چکے تھے اسلام لانے کے بعد، پھر مرزا قادیانی کی نبوت کو مان کر مرتد ہو چکے تھے، حکومت وقت کو، مسلمان گورنمنٹ کو اس وقت ان کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کرنا چاہیے تھا. اور مسلمان اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ ہم نے ان کو کافر قرار دلوا دیا، اور ان کا فتنہ چلتا رہا. کفار کے چندوں پر پلنے والی، ان کے اشاروں پہ ناچنے والی، اسلام کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والی یہ تحریک پس پردہ چلتی رہی اور اپنی جڑیں مضبوط کرتی رہی، اور آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور مسلمان ملکوں کے اندر فتنے اور فساد کی آگ کو برپا بھی کرتے ہیں. اور بہت سے نام نہاد اہل سنت مولویوں کو بھی انہوں نے اپنے ٹکڑوں پر پالا ہوا ہے، جو ان کے لیے ہمدردی کی فضا پیدا کرتے ہیں. ایک مرزا کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، اگرچہ کافر ہیں لیکن اہل کتاب سے بہتر ہیں. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ایک اور کفر انہوں نے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اہل کتاب سے بہتر نہیں ہو سکتے، یہ اہل کتاب سے بدتر ہیں. اور اگر آپ نے صحابہ کا منہج سمجھا ہوتا، ختم نبوت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو سمجھا ہوتا، تو پھر زبان سے یہ جملے نہ نکلتے کہ یہ ان کا بڑا ہے، مرزا غلام احمد مرزائیوں کا بڑا ہے، اس کا احترام کیا جائے. یہ لائق احترام نہیں، یہ ملعون شخص ہے. اس کی نبوت کو ماننے والے بھی ملعون ہیں، کفار کی ٹیم ہے، کفار کا ٹولہ ہے، اسلام کے یہود و نصارہ سے بڑے دشمن ہیں، کفار سے بڑے دشمن ہیں. تم نے ختم نبوت کی اہمیت کو نہ جانا. ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو سیرت ابوبکر صدیق کی طرف نظر دوڑانی پڑتی. اگر اس سیرت پہ تم نظر دوڑاتے، تمہیں ختم نبوت کی اہمیت کا علم ہوتا کہ ابوبکر صدیق آواز لگا رہے تھے آج کوئی مدینے میں نہ رہے، بلکہ قافلے نکلیں اس کذاب کے لیے، اس دجال کے لیے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، ختم نبوت کے منکرین کو قتل کرنے کے لیے. ہر کوئی یمامہ کی طرف نکل جائے، مدینہ بھلے خالی ہوتا ہے ہو جائے. اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ درندے مدینے میں داخل ہوں گے، اگر وہ مجھے گھسیٹتے بھی پھرے تو تب بھی مدینے سے نکلو، اور مسیلمہ کذاب کے قتل کے لیے، اس کے لشکر کے قتل کے لیے، ختم نبوت کے ڈاکووں کو مٹانے کے لیے سب کے سب یمامہ کا رخ کرو. یہ وہ سیرت تھی جس پر ابو بکر صدیق آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں، اور خود بھی تیار. اگر سیدنا علی منع نہ کرتے تو اللہ کی قسم ختم نبوت کے ڈاکووں سے قتال کرنے کے لیے ابو بکر صدیق میرے رسول کے ساتھی، میرے پیارے حبیب کے سب سے افضل و اعلی صحابی، خود تلوار لے کے یمامہ کی طرف نکلتے. یہ تو علی تھے جنہوں نے روکا تھا کہ آپ تو مدینے میں رکو، مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچی آپ بطور مرکز تو باقی رہو گے. ختم نبوت کو پہچاننا، ختم نبوت کی عزت کو جاننا، ختم نبوت کے موقع کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سلف کو دیکھنا پڑتا ہے، صحابہ کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے. 13,000 کا لشکر بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس ہیں، مقابلہ بڑا شدت کا ہے، اور مسلمان پیارے نبی کے ختم نبوت کی اس عظیم عقیدے کے دفاع کے لیے کٹنے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. اور لڑے، جنگ ہوئی،
भरपूर जंग हुई। कैसी जंग हुई, मंजर ये भी नजर आया, 1200 सहाबा की लाशें, उनके मुबारक जिस्म जख्मों से कटे फटे हुए वो मक्तल गाह में सजे हुए हैं। सूरज की किरणें उनके कदमों का बोसा ले रही हैं। किस लिए ये सहाबा की इतनी अजीम जमात, सहाबा का इतना बड़ा गिरोह शहीद हुआ। खत्म नबुव्वत की अहमियत को क़यामत तक आने वाली मुसलमान ज़ुर्रियत के दिलों में पेवस्ता करने के लिए सहाबा की इतनी बड़ी जमात ने कुर्बानियां पेश करके खत्म नबुव्वत के अकीदे का दिफा किया। मेरी कौम पर तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान न सके, तुम उसकी अहमियत को जान न सके। ये अंसार के सरदार हैं, साबित बिन कैस हैं, अजीम बहादुर कमांडर हैं। इतनी इनकी बहादुरी के किस्से अरबों के अंदर मशहूर हैं। और ये अजीम सरदार अपनी जुबान से जुमला निकालते हैं मुर्तद्दीन को देखकर, उन मुजरिमों को देखकर जिन्होंने मुसलमा की नबुव्वत पर ईमान लेकर आए थे। कहा था उफ़िल लिहाउला वलिमा यअबुदून, तुफ है तुम्हारे ऊपर और जिनकी तुम पूजा करते हो उन पर भी तुफ है, तुमने मोहम्मद की नबुव्वत को छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमा कज़्ज़ाब की नबुव्वत पर ईमान लेकर आए। तुफ है कादियानियों पर जो मोहम्मद की नबुव्वत को छोड़कर गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी पर ईमान लेकर आए। मगर है मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान न सके। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा, वो अकेला था, हजारों का लश्कर था और वो उसमें कूद गया था, घुस पड़ा था और हजारों से लड़ते हुए इस तरह शहीद हुआ था कि उसके जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा बाकी ना बचा था जिस पे तीर और तलवार के जख्म न लगे हो। पर मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान न सके। वो उमर बिन खत्ताब का लाडला भाई था, ज़ैद बिन खत्ताब, जो ईमान लाने में सफ़े अव्वल में शामिल थे। वो अजीम कमांडर, वो अजीम मुजाहिद, वो अजीम सहाबी खत्म नबुव्वत के लिए किस तरह कुर्बानी देते हैं कि अपने मुसलमानों के सामने खड़े होकर आखिरी खिताब करते हुए कहते हैं वल्लाही ला अतकल्लमु हत्ता यहज़िमहुमुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक किसी से कलाम नहीं करूंगा जब तक अल्लाह इन खत्म नबुव्वत के मुनकरों को शिकस्त न दे दे। अव्वल कल्लाह फउकल्लिमुहु बिहुज्जती, या फिर मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर अपने खून बहाकर अपनी कुर्बानियां देकर अल्लाह के सामने पेश हो जाऊं, या ये मुर्तदीन, ये खत्म नबुव्वत के मुनकर और डाकू कत्ल हो जाएं, ये शिकस्त खा जाएं, या मैं शहीद होकर अल्लाह के सामने पहुंच जाऊं। उस वक्त तक मैं कलाम नहीं करूंगा, मैं इस मिशन को जब तक पूरा ना कर लूं। पर मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अजमत को पहचान न सके। ये वही थे जिसकी शहादत ने मुराद रसूल को गमगीन किया था। सहाबा ने क्या कुर्बानियां दी खत्म नबुव्वत के अकीदे का दिफा करते हुए। प्यारे नबी के प्यारे सहाबा किस तरह अपनी जान को हथेली पर रखकर अल्लाह के सामने पेश हो गए, अपनी जान को कुर्बान कर डाला। यह हदीक़तुर रहमान है जिसे इतना खून बहा इस बाग के अंदर कि इसको हदीक़तुल मौत का नाम दिया गया। बनु हनीफा का ये बाग जिसकी दीवारें किसी कले की तरह बुलंद थी और ये कुफार इस बाग के अंदर बंद हो चुके थे। मुकाबला कैसा, चश्मे फलक ने ये क्या अजीब मंजर देखे। एक सहाबी है, बरा बिन मालिक नाम है, अपने सहाबा से, अपने साथियों से कहते हैं अब कोई हल तुम्हारे पास नहीं है सिवाय इसके कि मुझे उठाओ और उठाकर इस दीवार से मुझे इस बाग के अंदर फेंक दो। अल्लाह की कसम मैं अकेला लड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचूंगा और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलवा दूंगा। दीवार पे चढ़े कुफार के, मुर्तद्दीन के, खत्म नबुव्वत के डाकुओं के ताहद नजर फैले हुए लश्कर को देखा और फिर तने तनहा अकेले उनके दरमियान कूद पड़े, हजारों से भिड़ गए, लड़े और लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दिया और मुसलमानों ने खत्म नबुव्वत के डाकुओं को तहे तैग किया, उनके गलों को काट डाला, उनकी लाशों के अंबार लगाकर यह ऐलान किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अगर कोई खत्म नबुव्वत पे डाका डालेगा तो नबी के सहाबा उसके साथ ये सलूक करेंगे। पर मेरी कौम, तुम खत्म नबुव्वत की अहमियत को ना पहचान सके। काश तुमने अपने असलाफ के कारनामों को याद रखा होता, काश तुमने सहाबा की इन कुर्बानियों को याद रखा होता तो तुम्हारी गंदी जुबानों से ये जुमले ना निकलते कि ये कादियानी यहूदियों से अच्छे हैं, नसारा से अच्छे हैं, अहले किताब की कैटेगरी में है। नहीं, अल्लाह की कसम, ये यहूदियों से बड़े काफिर है, ये ईसाइयों से बड़े काफिर है, ये इस्लाम के
ان سے بڑے دشمن ہیں. یہ اسلام کے لیے دیمک ہے. انہوں نے تو آج تک نہ آئین پاکستان کو تسلیم کیا، نہ قانون پاکستان کو تسلیم کیا، نہ اس فیصلے کو تسلیم کیا جس فیصلے کے مطابق انہیں کفار قرار دیا گیا. یہ ابھی تک اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلاتے ہیں. یہ احمدی مسلم نہیں، یہ نان مسلم ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ کفار ہیں. یہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیے، صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھیے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھیے. ان کے لیے نرم گوشہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے مولویوں، میں تمہیں عطا اللہ شاہ بخاری کا وہ جملہ سناؤں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس وقت ہوتا میں مرزے کو قتل کر ڈالتا. عدالت لگی، جج نے پوچھا تم نے اتنا سخت جملہ کیوں کہا ہے کہ میں اگر ہوتا تو مرزے کو مار دیتا. کہا وہ تو اس وقت کی بات تھی، تم ابھی اس عدالت کے اندر نبوت کا اعلان کر کے دیکھ لو، تمہاری لاش کو یہیں پہ تڑپا نہ دوں تو میرا نام عطا اللہ شاہ بخاری نہ رکھنا. احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی کارناموں کو اپنے سامنے رکھو، کس طرح اس قادیانیت کے کفر کو انہوں نے دنیا کے سامنے ننگا کیا. یہ اہل الحدیث علماء ہیں، یہ تمہارے اسلاف ہیں، یہ تمہارے بڑے ہیں. ان قادیانیوں کے شر کو پہچانو، ان کے شر کو واضح کرو، ان کے کفر پہ خاموش نہ رہو، ان کے لیے نرم جذبات دلوں میں پیدا نہ کرو کہ ان کے بڑوں کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک کیا جائے. یہ آمنہ کے لال کے دشمن ہیں، اللہ کی قسم یہ محبت کے قابل نہیں، دشمنی کے قابل ہیں. اور مسلمان جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے ان ڈاکووں کو اپنا دشمن سمجھتے رہیں گے اور اسی پر زندہ رہیں گے. اور موت بھی ہوگی تو ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے موت ہوگی، اور وہ کتنی پیاری موت ہوگی جو محمد کی عزت کے دفاع میں آ جائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے دین کا چوکیدار بنا کے رکھنا. اے اللہ جب موت دینا ڈاکوؤں کے ہاتھوں اسی چوکیداری کرنے کے جرم میں شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری